کیا ہماری زبانیں مسلمان ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں۔ کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ اس وقت پورے معاشرے میں جتنا بھی اختلاف، جتنا بھی آپس میں جھگڑے، چاہے وہ جھگڑے رشتہ داروں کے ہوں، اہل محلہ کے ہوں، برادری کے ہو، رشتہ داروں کے ہو، جماعتوں کے ہوں، جن کے بھی آپس میں اختلافات، اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں تو کردار زبان کا ہوتا ہے۔ کردار زبان کا ہوتا ہے۔ شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ترغیب دی ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنی زبان پر نگرانی رکھ، اپنی زبان پر نگرانی رکھ۔ اس میں جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ اس زبان کی وجہ سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، جس قوم نے، جس برادری نے رسول اللہ کی ذات کو چھوڑا وہ بھی ناکام ہوئے، جس نے رسول اللہ کی جماعت کو چھوڑا وہ بھی ناکام ہوئے، جس نے رسول اللہ کی بات کو چھوڑا وہ بھی ناکام ہوئے۔ ایک اصول ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان کے احکامات، ان کی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترغیبات ہیں، اگر مومن اس پر عمل کرے تو مومن کبھی اپنی زندگی میں سوائے تقدیر کے دکھ نہیں دیکھے گا، دکھ نہیں دیکھے گا، پریشانی نہیں دیکھے گا۔ انسان اپنے آپ کو بھی پریشان کرتا ہے، دوسرے کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری زبان ہے۔ ہماری زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ اس لیے عنوان یہ باندھا میں نے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، الحمدللہ ہیں بھی صحیح، لیکن ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ ہماری زبان مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھے، باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کی زندگی پر ایمان رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ اللہ پر بھی ایمان لایا، وہ آخرت کی زندگی پر بھی ایمان لایا، اس نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ بولنا چاہے، اگر وہ بات کرنا چاہے، وہ کسی سے تکلم کرنا چاہے، وہ کسی سے ملنا چاہے، وہ کسی سے ملاقات کرنا چاہے، فَلْيَكُنْ خَيْرًا، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن، ایمان رکھنے والا، خدا پر ایمان رکھنے والا، آخرت پر، وہ جب بھی ارادہ کرنے بولنے کا منہ سے اچھی بات کرے، منہ سے اچھی بات کرے، ایمان سے بتائیں، جو اپنی منہ سے اچھی بات کرے، اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، فساد نہیں ہوگا، نہ گھر میں ہوگا، نہ محلے میں ہوگا، نہ مسجد میں ہوگا، جہاں بھی آپ جھگڑے کی بنیاد دیکھیں کردار زبان کا ہوتا ہے، کردار زبان کا ہوتا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم خود بھی پریشان، دوسرے کو بھی پریشان کریں۔ اللہ کے نبی نے تو ہم کو ترغیب یہ دی تھی، ہم نے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَكُنْ خَيْرًا، کہ جب بھی بات کرے، کسی سے بھی ملاقات کرے تو بات اچھی کر لے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زبان کے اندر ہڈی نہیں رکھی، زبان کے اندر ہڈی نہیں ہے، صرف ایک گوشت ہے، اس لیے کہ اس کو نرم استعمال کرو، اس کو نرم استعمال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ارشادات ہیں، میں صرف 10 منٹ بات کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں، اپنے وقت پر جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے یا سنا ہے یا کسی سے سنا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ بات کرنی ہے پر نرم لہجے میں، بات کرنی ہے اخلاق سے کرنی ہے، بات کرنی ہے کردار سے کرنی ہے، بات کرنی ہے تو اپنی حیثیت سے کرنی ہے، قولاً لینا، قولاً لینا، بات کرنی ہے نرم لہجے میں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اس سے بڑا بھی کوئی کائنات میں مجرم ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہے، اس سے بڑا بھی کوئی مجرم ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے، اس سے بڑا بھی کوئی مجرم ہو سکتا ہے جو انبیاء کو تکلیف دے، اس سے بڑا بھی کوئی مجرم ہو سکتا ہے جو بچوں کو ذبح کرا دے، اس سے بڑا بھی کوئی مجرم ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کا خون بہائے، جو انبیاء کا قتل کر دے، اس سے بڑا مجرم کون ہے، اس سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہے؟ اللہ فرمائے بات کرنی ہے نرم لہجے،
بات کرنی ہے نرمی سے. ہمارا مزاج یہ ہے چلو ہر کافر کے ساتھ اپنے اصول کے مطابق، موقع محل کے مطابق شریعت نے اس کے ساتھ طریقہ بتایا ہے، لیکن مسلمان کو تو مسلمان کے ساتھ ہر وقت شرط یہ ہے کہ مومن اور مسلمان ذہن میں رکھا. جس کو اللہ کا نبی مسلمان کہہ دے، جس کو قرآن مومن کہہ دے، وہ مومن وہ نہیں ہوتا جو کسی اور عقیدہ رکھے، کسی اور سے وابستہ ہو. جسے مسلمان کہا جائے، جس کو مومن کہا جائے، وہ پورا مومن ہوتا ہے، پورا مسلمان ہوتا ہے. جس طرح صحابہ کرام کو قرآن نے مومن کہا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات میں حدیث پاک موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بات کرنا چاہے تو اخلاق کے ساتھ بات کر، اچھی بات کر. اور اگر تو اچھی بات نہیں کر سکتا، رسول اللہ نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث، پھر میں مشکات کی حدیث پیش کرتا ہوں، اور یسمت، اگر تو اچھی بات نہیں کر سکتا، اچھی بات نہیں کر سکتا، خیر کی بات نہیں کر سکتا، تو پھر خاموش ہو، پھر خاموش رہ جا، پھر خاموش ہو جا. بری بات کرنے سے بہتر اپنی زبان کو روک لے، بری بات نہ کر، اپنی زبان کو خاموش ہو جا. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، جو بری بات کہنے کے وقت، برے وقت، بری بات کہنے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، خاموش کر لے. اللہ کے نبی کی مقدس زبان مشکات میں حدیث پاک موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس خاموشی کے بدلے میں، اس نے خاموشی کی ہے، بری بات نہیں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سال عبادت کرنے سے افضل ہے. اتنا 60 سال عبادت کرنے سے افضل ہے. یہ اپنی زبان کو برا استعمال نہ کرے، اپنی زبان کو برا استعمال نہ کریں. آپ گھر سے وضو کریں، گرمی ہے، سردی ہے، مشقت برداشت کریں، آپ گھر سے نکلیں، آپ مسجد میں آئیں، آپ نماز ادا کریں. آپ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے، آپ نے وضو کیا ہے، آپ نے قضاء حاجت کی ہے، آپ مسجد کی طرف آئیں، آپ نے گرمی برداشت کی، آپ نے سردی برداشت کی، آپ نے گھٹنوں میں درد، آپ پھر بھی آئے، آپ کے سر میں درد، آپ پھر بھی آئے، آپ کو بخار، آپ پھر بھی آئے، آپ کی طبیعت اچھی نہیں تھی، آپ پھر بھی آئے، آپ کی بیوی بیمار تھی، آپ پھر بھی آئے، آپ کا بچہ ہسپتال میں تھا، آپ پھر بھی آئے، آپ کی ماں بیمار تھی، آپ پھر بھی آئے. لیکن یہ کتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں عبادت کے لیے، اور ایک عبادت ہم کو مفت میں مل رہی ہے، کوئی مشقت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تیرے دل سے بری بات کرنے کا ارادہ ہو، خاموش ہو جا، اللہ 60 سال عبادت کرنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے. یہ سودا کتنا سستا ہے. ہم اتنی مشقتیں برداشت کرنے والے، چھوٹی سی بات پر ہم غصہ ہو جائیں، چھوٹی سی بات پر انتقام پر اتر آئیں، چھوٹی سی بات پر جھگڑا کر جائیں. کسی کا اختلاف بیوی کے ساتھ، کسی کا اختلاف ماں کے ساتھ، کسی کا اختلاف باپ کے ساتھ، کسی کا اختلاف محلے والوں کے ساتھ. بنیاد زبان ہے، اس زبان کا غلط استعمال ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کو اپنی زبان پر نگرانی رکھ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تیری زبان بھی مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے رسول اللہ کے ارشادات کی روشنی میں اپنی زبان کو ترازو میں رکھ کے توڑنا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہماری زبان مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ایک صحابی رسول نے رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ آپ کو میرے اوپر کس بات کا ڈر ہے؟ صحابی نے کیا پوچھا؟ آپ کو مجھ پر کون سی بات کا ڈر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھ سے اپنی زبان پکڑ لی، فرمایا مجھے آپ پر اس زبان کا ڈر ہے، اس زبان کا ڈر ہے کہ آپ زبان صحیح استعمال نہیں کریں گے، مجھے اسی کا خوف ہے اپنی امت پر. آج کوئی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے کہ میں باپ کے ساتھ بول رہا ہوں مجھے کیسے بولنا چاہیے، میں ماں کے ساتھ بول رہا ہوں مجھے کیسے بولنا چاہیے، میں بڑے بھائی کے ساتھ بات کر رہا ہوں مجھے کیسے بولنا چاہیے، میں اپنے محلے دار کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیسے بولنا چاہیے، میں سفید ریچھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیسے بات کرنی ہے، میں نے بچے کے ساتھ بولنا تو کیسے بولنا، میں نے عالم کے ساتھ بولنا تو کیسے بولنا، میں نے حافظ کے ساتھ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. یہ احکامات شریعت نے بتایا یا نہیں بتایا؟ شریعت نے باپ کا درجہ بتایا، شریعت نے ماں کا درجہ بتایا، شریعت نے عالم کا درجہ بتایا، شریعت نے مفتی کا درجہ بتایا، شریعت نے قاضی کا درجہ بتایا، شریعت نے بڑے بھائی کا درجہ بتایا، شریعت نے محلے کا درجہ بتایا، شریعت نے ایک مسلمان کا حق بتایا. لیکن مسلمان نے سارے ارشادات کو بس پوچھ ڈال کے جو دل میں آیا کہہ ڈالا، جو دل میں آیا کر ڈالا، جو دل میں آیا کر گزرا. اسی وجہ سے محلہ پریشان، علاقہ پریشان، رشتہ دار پریشان. اس کی بنیاد ہماری زبان ہے.
اس کی بنیاد ہماری زبان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان پر نگرانی کرو، اپنی زبان کو مسلمان رکھو تو آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری نجات ہو جائے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میری نجات ہو جائے، میری بخشش ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول رکھ، اپنی زبان پر کنٹرول رکھ، تو نجات پا جائے گا، تو مغفرت پا جائے گا۔ اپنی زبان پر نگرانی رکھ۔ یا رسول اللہ اور کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنی غلطیوں پر رویا کرو، اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو کامیاب ہو جائے گا، تو نجات پا جائے گا، تو مغفرت پا جائے گا، اللہ کی رحمت و فضل کو پا جائے گا۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو، ہم بھی گناہگار ہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ایک تو اپنی زبان پر نگرانی رکھو، خدا تیری نجات کا فیصلہ کرے گا۔ نمبر دو، تم سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے ایک آنسو گرا دے، خدا تجھے نجات عطا فرمائیں گے، خدا تجھے معاف کر دے گا۔ ہم نے اپنی بیوی کے سامنے تو رونا آ جاتا ہے، باپ کے سامنے بھی آ جاتا ہے، بچوں کے سامنے بھی آ جاتا ہے، نقصان ہو جائے رونا آ جاتا ہے، کوئی گھر میں کوئی نقصان ہو جائے رونا آ جاتا ہے، بڑا نقصان ہوا۔ مومن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کا خدا اس پر ناراض ہو جائے، مومن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے اس کا نبی اس پر ناراض ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان پر کنٹرول رکھ، خدا تجھ سے راضی ہو جائے، اپنی زبان پر کنٹرول رکھ اور اپنی گناہوں پر رویا کر، خدا تجھے نجات عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات میں حدیث پاک موجود ہے، صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ تم بتاؤ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مومن مسلمان کو جنت لے جائیں گی؟ رسول اللہ نے صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ آپ بتا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں ہیں جو مومن کو جنت لے جائیں گی۔ نمبر ایک، تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، یہ جنت جائے گا۔ سب سے زیادہ وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جائیں گے۔ نمبر دو، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق والا، اچھی زبان والا، اچھے کردار والا، ہر کسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمل اس کو جنت لے جائے۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ کرام سنو، دو چیزوں کی وجہ سے میرا امتی جہنم میں کثرت کے ساتھ جائے گا، دو چیزوں کی وجہ سے میرا امتی جہنم میں کثرت کے ساتھ جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک تو زبان ہے، ایک تو زبان ہے کہ اس کی زبان اس کو جہنم لے جائے گی۔ یہ زبان کبھی اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی، کبھی رسول اللہ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی، کبھی باپ کے سامنے ایسا بولا، کبھی بیٹے کے سامنے ایسا بولا، کبھی عالم کے سامنے ایسے بولا، کبھی بیٹے کے ساتھ، کبھی محلے دار کے ساتھ، ہر کسی کے حقوق شریعت نے بتائے، عالم کے ساتھ، امام کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ اس انداز میں بولا کہ خدا نے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اپنی زبان پر نگرانی رکھو، اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے ساتھ اپنی زبان کو بھی مسلمان رکھو، اس لیے کہ یہ زبان یا جنت کی کنجی ہے یا جہنم کی کنجی ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری وجہ جہنم میں جانے کی وجہ سے میرے امتی کی، جو اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے، جو اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے، مرد ہے یا عورت ہے، برا یا جوان ہے، پڑھا لکھا یا جاہل ہے، اپنی شرمگاہ کو گناہوں سے بچا کے رکھو، نہیں رکھو گے تو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ زبان سے ایسی بات کرتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتی لیکن بہت اچھی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس سے اپنے رضا کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن منہ سے بات کرتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا، میں قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھوا دیتا ہوں قیامت تک کے لیے خدا اس پر ناراض رہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری حدیث مشکات میں پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو زبان سے ایسی بات کر گیا اس کو معلوم نہیں ہوا، خدا بھی ناراض، رسول اللہ بھی ناراض، اللہ اس کو اس الفاظ کے بدلے میں جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم کی اتنی گہرائی میں ڈالیں گے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے
اس سے بھی زیادہ اللہ جہنم کی گہرائی میں اس کو ڈالیں گے جو اپنی زبان پر نگرانی نہیں کر سکا، جو اپنی زبان کو مسلمان نہیں رکھ سکا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے معاشرے کا اختلاف، ہمارے محلے کا اختلاف ہماری زبان ہے۔ زبان کا اس سے استعمال نہیں، میں نے کس موقع پر کیسے بولنا ہے، میں نے کس سے کیسے بات کرنی ہے، تھوڑی سی بات پر جذباتی فیصلہ، تھوڑی سی بات پر اپنی بیوی سے جھگڑا، باپ سے جھگڑا، محلے والے سے جھگڑا، بڑے سے جھگڑا، چھوٹے سے جھگڑا۔ اب ایک بات سب نے یاد رکھی کہ بڑوں کا احترام کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑوں کا احترام کرو۔ جس حدیث پاک میں بڑوں کا احترام ہے، اسی حدیث کے آخر میں کہ چھوٹوں کا احترام کرو۔ ایک ہی حدیث ہے، بڑا چاہے کہ میرا احترام ہو، تو رسول اللہ نے فرمایا چھوٹے کا بھی تو احترام کرو۔ نبی نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاسق کی تعریف کی ہے، اللہ رب العزت اتنا غصے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ یہ فاسق ہو جائے جو کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے، گالی منہ سے دی جاتی ہے، گالی زبان سے دی جاتی ہے، تو یہ زبان پر مسلمان کا کنٹرول انتہائی ضروری ہے، ورنہ زبان پر مومن کا کنٹرول نہ ہوا تو مومن کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے اور نبی نے فرمایا جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی زبان پر نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی رسول تھا، رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائے، مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی رسول کو کبھی کسی کو گالی نہ دینا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ اس صحابی رسول نے فرمایا میں نے جب سے رسول اللہ کا فرمان سنا، میں نے گھر میں جنگل میں کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔